السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آسان اصول حدیث کے دروس چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آج سے جو دروس شروع ہو رہے ہیں یا آج سے جو موضوعات ہے وہ اہم ترین موضوعات ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں بھی بات آئی تھی متواتر کے وقت، اب یہاں سے کس حدیث کو صحیح کہیں گے، کیا بنیادیں ہیں حدیث کے صحیح کہلانے کی، کیا بنیادیں ہیں حدیث کے ضعیف کہلانے کی، کیا چیزیں ہیں جو حدیث کو حسن بناتے ہیں، یہ تمام باتیں آنے والی ہیں۔ تو ان اسباب کو غور سے سنیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بڑی کتابوں میں اس کو پھر اور بھی پڑھیں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ موضوع ہے مقبول احادیث۔ مقبول احادیث تو حدیث کے معتبر اور نامعتبر ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی کون سی بھی حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے معتبر یا نامعتبر ہونے کے اعتبار سے اس کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقبول اور دوسری ہے مردود۔ ایک ہے مقبول اور دوسری ہے مردود۔ مقبول اس حدیث کو کہیں گے جو قابل قبول ہیں، چاہے کسی بھی درجے میں ہو، اور مردود وہ اس حدیث کو کہیں گے جو حدیث کے طور پر اللہ کے رسول کے فرمان ہونے کے طور پر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ رد کر دی گئی ہے، یا تو کہ حضور کی طرف جو ہے تہمت باندھی گئی ہے، جھوٹی بات کہی گئی ہے، یہ بالکل اتنی ضعیف، سخت ضعیف ہے کہ جو ہے کہ اس کو جو ہے مقبول میں ہم شامل نہیں کر سکتے۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ مقبول وہ حدیث ہے جس کی سند یا درایت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح ہو، ایسی حدیث حجت ہے۔ تو تعریف دیکھیے، مقبول وہ حدیث ہے جس کی سند یا درایت کے اعتبار سے حضور کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح ہو۔ دیکھیے ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں، ہم سند کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ راوی کون سے ہیں، یہ راوی کون سے ہیں، یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں، ان کی زندگیوں کو چھانتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے محدثین کے اقوال پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی سند میں جتنے راوی ہیں، جتنے نیریٹرز ہیں، یہ معتبر ہیں۔ جو بھی اصول ہم پڑھیں گے آگے یا مستقبل میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ اور دوسرا درایت آتی ہے متن پر، کہ متن کا جو موضوع ہے وہ اسلام سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو درایت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح ہو۔ تو ایسا جس میں صحیح ہونا راجح ہوتا ہے، صحیح ہونا جو ہے اپر ہینڈ پر ہوتا ہے، ایسی حدیث کو ہم مقبول کہتے ہیں اور ایسی حدیث ہی حجت ہے۔ مردود وہ حدیث ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا صحیح ہونا راجح نہ ہو، یعنی اب یہ بات حضور نے بیان کی تھی یا نہیں کی تھی، تو حضور نے بیان کی تھی بول کر وہ راجح ہونا، وہ نسبت کا ہونا راجح نہ ہو، جیسے جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں، موضوع روایتیں ہوتی ہیں۔ تو امید ہے اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مقبول کسے کہتے ہیں، مردود کسے کہتے ہیں۔ خاص سند میں ضعف کی بنیاد پر یا درایت کی بنیاد پر، یا تو سند سخت ضعیف ہو یا درایت یعنی عقلاً جو ہے وہ حدیث اسلام کی بنیاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے اقوال منقول نہیں ہوتے ہوں، ایسی بات ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں، مقبول با اعتبار روایت و سند، مقبول با اعتبار درایت و متن، یعنی ایسی مقبول احادیث جو روایت اور سند کے اعتبار سے مقبول ہے، اور اصول حدیث میں انہی کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہم روایت کو سند کے اعتبار سے جانچتے ہیں۔ اور دوسری قسم حضرت مولانا نے بیان فرمائی کہ مقبول با اعتبار درایت و متن، کہ دوسری جو ہے متن پر غور و فکر کر کر کیا ایسے الفاظ، اس طریقے کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دو قسمیں ہو گئی، سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اہم موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ تو تمہید تھی۔ احادیث مقبولہ با اعتبار روایت و سند 5 طرح کی ہیں۔ جو حدیثیں قابل قبول ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے وہ 5 طریقے کی ہیں۔ پہلی ہے صحیح لذاتی، دوسری ہے صحیح لغیری، تیسری ہے حسن لذاتی، اور ایک سیکنڈ دینا مجھے، چوتھی ہے حسن لغیری،
اور پانچویں ہے ضعیف خفیف. ضعیف یعنی ہلکی پھلکی ضعیف, ٹھیک ہے نا. خفیف کہتے ہیں ہلکی کو, خفیف کہتے ہیں ہلکی کو. تو یہ 5 قسم کی روایتیں جو ہوتی ہیں وہ مقبول احادیث کے اندر آتی ہیں. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکوک و شبہات ہو کہ بھئی یہ حسن کسے کہتے ہیں, پھر صحیح کی 2 قسمیں کیوں ہیں, حسن کی 2 قسمیں کیوں ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ضعیف کے یہاں پر شمار کرنے پر بہت زیادہ تکلیف ہو, پیٹ میں درد ہو. تو انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں کہ ان کو مقبول روایتوں میں جو شامل کیا گیا ہے, کن کنڈیشنز کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے, وہ تمام باتیں آگے کے دروس میں آ رہی ہیں. ضعیف خفیف کو مقبول احادیث میں جو شمار کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے, وہ باتیں آگے جب اس کے موضوع کو ہم پڑھیں گے تو جو وہ کیا کنڈیشنز ہے جس میں آپ ضعیف حدیث کو معتبر مان سکتے ہیں, وہ باتیں آ رہی ہیں. اور یہ بات بھی بتاؤں گا میں کہ ضعیف کے بارے میں جو امت میں غلط فہمی ہے وہ اس کی بھی مثالیں انشاءاللہ اس وقت بتاؤں گا کہ ضعیف کو لوگ کیا سمجھتے ہیں اور حقیقتاً تعریف کے اعتبار سے وہ کیا ہے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے صحیح لذاتی, یعنی مطلق جب صحیح کہا جاتا ہے تو 99% اسی حدیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عام طور پر مزاج یہ ہے کہ صحیح بولے تو صحیح اور ضعیف بولے تو غلط, ایسا مزاج لوگوں میں بنا ہوا ہے. میرے سامنے بہت سے لوگ آئے اور کہا کہ فلاں کتاب میں جو ہے ضعیف حدیثیں بھری پڑی ہیں, جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں, ضعیف حدیثیں ہیں, یا فلاں مسئلے میں یہ حدیث ضعیف ہے. تو میں ان سے سوال یہی کرتا تھا, بھائی ضعیف سے کیا مطلب؟ اگر کسی حدیث کو ضعیف کہیں یا صحیح کہیں تو کیا مطلب؟ تو ان کے پاس جو ہے جواب نہیں ہوتا تھا. ایک نے کہا ضعیف بولے تو غلط بات, ایک نے کہا ضعیف بولے تو جو پرانی ہو گئی, جو بوڑھے ہو جاتے تو ضعیف بولتے نا, اسی طریقے سے. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. جب کوئی فن میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر اس کی اصطلاحی تعریف بھی ہم کو دیکھنی پڑتی ہے. تو صحیح لذات ہی بولے تو اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح کون سی حدیث ہے دیکھ لیں. دیکھیں جو بھی حدیث صحیح ہوگی اس کے نیریٹرز کا عادل ہونا ضروری ہے. پہلی بات کہ اس کے راوی عادل ہوں. مثلا امام بخاری سے جس نے سنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, ان سے امام شافعی نے, ان سے امام مالک نے, ان سے امام حضرت نافع نے, اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ امام بخاری, امام احمد, امام مالک, امام شافعی, نافع, ان کا عادل ہونا ضروری ہے, پہلی بات. دوسرا, ان کا قوی الحفظ, مضبوط حافظے والا ہونا ضروری ہے کہ بات ایک مرتبہ سن لی, آج جو بات بتائی آج سے 10 سال کے بعد بھی وہی بات بتا رہے ہیں, تو ایسوں کو کہیں گے قوی الحفظ, ان کا حافظہ مضبوط ہونا ضروری ہے, ہمارے جیسا حافظہ نہیں. تیسری بات, یہ 2 بات تو ہو گئی راوی کے بعد سے, جو نیریٹر ہوں گے ان کو ہم کہیں گے راوی, جو نیریٹر ہوں گے ان کو ہم کہیں گے راوی, ٹھیک ہے, کہ انہوں عادل ہوں ان کی ذات کے اعتبار سے اور انہوں قوی الحفظ ہو. تیسری بات چین کے بارے میں ہے, حدیث کی سند کے بارے میں ہے کہ حدیث کی سند میں انقطاع نہ ہو, کہیں سے چھوٹی ہوئی نہ ہو. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر لیں, تو حالانکہ امام بخاری نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہیں پایا, ان دونوں کے بیچ میں امام احمد بن حنبل ایک واسطہ ہو سکتے ہیں. تو انقطاع نہ ہو, بیچ میں سے سند ٹوٹی ہوئی نہ ہو, چین میں بریک نہ ہو. پھر چوتھی چیز, اس میں علت نہ ہو. علت کہتے ہیں سمجھ لے بیماری, کوئی چھپی ہوئی ایسی پوشیدہ بیماری جو صرف ایکسپرٹس ہی ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ایکسپرٹس ہی پہچان سکتے ہیں. تو وہ چین میں یا متن میں, حدیث کی سند میں یا متن میں ایسی کوئی بیماری نہ ہو, ایسی کوئی علت نہ ہو جو حدیث کو جو ہے صحیح کے درجے سے گرا دے. اور یہ پہچاننے والے ہوتے ہیں جو ماہرین ہوتے ہیں. عام محدث وہ حدیث کو دیکھ کر معتبر ہی سمجھے گا. اس کے بعد شذوذ نہ ہو. شاذ اور شذوذ یعنی وہ حدیث کی چین یا متن جو ہے دوسروں سے ہٹ کر
ना हो, दूसरे जो इनसे बेहतर हैं, इनसे ज्यादा आदिल हैं, इनसे ज्यादा कवीउल हिफ्ज हैं, इनसे ज्यादा मजबूत सनद है, उनसे हटकर ये बात ना कह रहे हो। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें समझ में आने के लिए बताई हैं, आगे इनकी तमाम की तारीफात खुद आ रही हैं। तो अब देखो, सही लिजाती ही का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सही लिजाती ही वो हदीस है जो कि जिसको, ठीक है ना, जिसको आदिल और कवीउल हिफ्ज रावियों ने इस तरह नकल किया हो कि सनद में कहीं इनक़िता ना हो और वो इल्लत और शुज़ूज़ से महफूज हो। सही लिजाती वो हदीस है जिसको आदिल और कवीउल हिफ्ज रावियों ने इस तरह नकल किया हो कि सनद में कहीं इनक़िता ना हो और इल्लत और शुज़ूज़ से वो महफूज हो। अब आपके जहन में तमाम बात आ गई कि अब जब सही लिजाती ही कहेंगे तो उसकी तारीफ आपके जहन में रहनी चाहिए कि उसके रावी आदिल हो और कवीउल हिफ्ज हो, हदीस में कहीं सनद में कहीं इनक़िता ना हो और वो इल्लत और शुज़ूज़ से महफूज हो। बात समझ में आ गई? अब हो सकता है कि आपके जहन में इल्लत और शुज़ूज़ उतना सही से ना आए, ये चीजें अब आगे हम पढ़ने वाले हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, आदिल किसे कहते हैं? मुसन्निफ ने लिखा है, आदिल वो है जो गुनाहों से और दिनाअत की बातों से बचता हो, गुनाहों से भी बचता हो और छोटी मोटी बुराई जिसको जो है माशरे में बुरा समझा जाता हो, उन चीजों से भी बचता हो, ऐसे शख्स को आदिल कहेंगे। दिनात से मुराद ये है कि अगरचे वो बात शरअन जायज हो, वो बात शरअन जायज हो, लेकिन माशरे में तहजीब और शाइस्तगी के खिलाफ समझी जाती हो। जैसे रास्ता चलते हुए ऐसी चीज खाना जो चलते फिरते नहीं खाई जाती, तो ऐसी चीज जो है शरअन जो है चल जाएगा, आप कार में हैं खा ले रहे हैं, लेकिन आमतौर पर चलते फिरते नहीं खाया जाता, खिलाफ तहजीब समझा जाता है। एक क्या कहते हैं, रेप्यूटेड पर्सन, एक स्कॉलर के शान शान वो बात नहीं होती कि वो रास्ता चलते हुए खा ली। तो ऐसी चीजों को, छोटे मोटे जो चीजें होती हैं, उनको दिनात कहते हैं। तो आदिल कौन है? जो गुनाहों से और दिनात की बातों से बचता हो। कवीउल हिफ्ज आया था दूसरा नंबर पर, वो है जो सुनी हुई बात को कमी बेशी और मिलावट से महफूज रख सकता हो। इस्तिलाह में इसको जब्त भी कहते हैं, हाँ ये याद रख लेना, इसको कवीउल जब्त भी कहते हैं, कवीउल हिफ्ज और कवीउल जब्त। तो जो सुनी हुई बात को बगैर कमी बेशी के, ना उसमें कुछ कम करें ना उसमें कुछ ज्यादा करें, और साथ के साथ उसमें कुछ मिलावट भी ना होने दें, उसके हाफिजा इतना मजबूत हो, ऐसी रिवायत को, ऐसे बंदे को कवीउल हिफ्ज या कवीउल जब्त कहेंगे। इल्लत, इल्लत रिवायत में पाई जाने वाली ऐसी पोशीदा कमजोरी को कहते हैं जिससे अहले फन ही वाकिफ हो सकें। तो पोशीदा कमजोरी, पोशीदा बीमारी होती है, रिवायत में पाई जाती है, सनद में पाई जाती है, जिसको हर कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन माहिर जो होते हैं वो उसको पहचान लेते हैं। शुज़ूज़ ये है कि रावी सनद या हदीस के मजमून में अपने से बेहतर रावी की मुखालिफत की हो। यानी एक नैरेटर है, एक हदीस को बयान करने वाले हैं, एक चैन में उन्होंने जो बात कही है, दूसरी चैन उससे स्ट्रांग है, उनसे ज्यादा मजबूत रावी हैं और इन्होंने उनकी मुखालिफत की हो, तो ऐसी हदीस को, ऐसी रिवायत को शाज या ऐसे काम को शुजूज कहते हैं कि अपने से बेहतर। देखो, इन्हों भी बेहतर, कमतर नहीं है, लेकिन होता ना, अच्छे लोगों में भी अच्छे से अच्छे होते हैं, तो अपने से बेहतर, अपने से ज्यादा आदिल, अपने से ज्यादा कवीउल हिफ्ज, ऐसे रावियों की इन्होंने अगर मुखालिफत की है तो मुखालिफत के इस अमल को शुजूज कहते हैं और मुखालिफत को शाज कहते हैं, और वो रिवायत को शाज रिवायत कहते हैं। देखिए, यहाँ एक मिसाल जो है इल्लत की देख लेते हैं, शाज की तो आगे बाज़ाब्ता टॉपिक आ रहा है। सुफियान सौरी अन अमर इब्न दीनार अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में यहाँ हदीस के अल्फाज हैं, अल बय्यानी बिल खियारी मालम यतफर्रका। तो यहाँ देखो, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं और वो रिवायत कर रहे हैं अमर बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं, बुखारी के रावियों में से हैं। अमर बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह भी ये मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं। तो इस रिवायत की सनद में तमाम रिजाल सिका हैं, यानी जितने भी नैरेटर्स हैं इस हदीस में, जितने भी रावी हैं, रिजाल भी कहते हैं, वो सिका हैं। सिका कहते हैं मोतबर को। अलबत्ता सुफियान रहमतुल्लाह अलैह को वहम हुआ कि असल में इसके रावी उमर के भाई, अमर के भाई अब्दुल्ला बिन दीनार हैं, और सुफियान ने अब्दुल्ला बिन दीनार के बजाय अमर बिन दीनार कह दिया है। यही सुफियान का वहम है। हुआ ये कि ये जो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस नकल की है,
وہ نقل کی ہے عبداللہ بن دینار سے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن دینار جو ہے عمر بن دینار کے بھائی ہیں، لیکن جب سند حدیث سناتے وقت یا حدیث اپنے شاگردوں کو بتاتے وقت چین میں عبداللہ بن دینار کے بجائے عمر بن دینار کہہ دیا۔ ابن دینار دونوں بھی دینار کے بیٹے ہیں، عمر بھی اور عبداللہ بھی، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے روایت لیتے ہیں، تو یہاں عبداللہ کے بجائے عمر بن دینار کہہ دیا۔ اب جو عام محدث ہوں گے ان کو یہ فرق، یہ علت، یہ پوشیدہ کمزوری معلوم نہیں ہوگی، کیوں؟ سفیان کے دونوں بھی جو ہے سننے استاد ہیں۔ تو لیکن جو ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ روایت اصلاً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن دینار سے نہیں بلکہ عبداللہ بن دینار سے سنی ہے۔ اب یہاں آگے مسئلہ آ جائے گا، عمر بن دینار اور عبداللہ بن دینار دونوں ثقہ ہیں تو حدیث پر تو اتنا اثر نہیں پڑے گا، یا پڑے گا تو کتنا پڑے گا، لیکن کہیں پر ایک بندہ ثقہ ہو اور ایک بندہ جو ہے ضعیف ہو تو وہاں حدیث پر بڑا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے مقبول احادیث کے بارے میں۔ تو اب بات کیا ہے کہ حدیث کی جو ہے بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقبول، ایک ہے مردود۔ پھر مقبول کی جو ہے سند اور روایت کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور 5واں ضعیف خفیف۔ پھر جو ہے صحیح لذاتہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے عادل ہوں اور قوی الحفظ ہوں، اور اس طریقے سے روایت کریں کہ سند میں کہیں پر انقطاع نہ ہو، کہیں ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اور وہ حدیث علت اور شذوذ سے پاک ہو، محفوظ ہو۔ پھر عادل کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے اور دنات کی باتوں سے بچتا ہو، اور قوی الحفظ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی سنی ہوئی بات کو اس طریقے سے محفوظ رکھتا ہو کہ اس میں کچھ ملاوٹ کیے بغیر وہ اس حدیث کو بیان کر سکتا ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے علت کسے کہتے ہیں؟ سند میں موجود پوشیدہ بیماری کو، جیسے اس حدیث میں یہ پوشیدہ بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو شذوذ کسے کہتے ہیں؟ کہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ اور شذوذ کہتے ہیں۔ تو آپ کو امید ہے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، بڑا اہم ہے، آگے کی باتیں بھی بڑی اہم آنے والی ہیں، تو اس لیے اسباق کو غور سے بارہا سنیں اور ان کی اچھے سے مشق کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔